رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ بلندر صلوات پڑھیں محمد۔ اس سے پہلے کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات عرض کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مترجم قرآن علامہ حجت الاسلام مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ، اس کے ساتھ ساتھ صادق مہدی ابن مولانا جرار حسین، علی مہدی ابن مولانا جرار حسین، مختار حسین ابن یاور حسین، حسین مہدی ابن نذیر حسین، نوشی بانو بنت علی مہدی، شوبی بانو بنت صادق مہدی، اور جو حاضرین ہیں آپ تمام حضرات کے مرحومین، کل مومن مومنات، شہدائے ملت جعفریہ جو مراج کرام اور علماء کرام اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ہمارے والدین اور مرحومین کے لیے ایصال فرما دیں۔ عظمت آل محمد میں بلندر صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلندر صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ جس عظیم ہستی کے ایصال ثواب کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے، ان کے درجات کو بلندر ہونے کے لیے بلندر صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ 109واں سال ہے اس مرحوم کے
ایصال ثواب کے لیے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شیراز ہند اور علم و ادب کے اس گہوارے میں اور آپ کی حسین سماعتوں کو معطر کرنے کے لیے اللہ نے پھر خدمت کا موقع دیا ہے۔ شخصیت بہت بڑی ہے، لیکن جس پر کام کیا ہے، آپ نے اس سے پہلے بہت علماء ماشاءاللہ سے ہم سے بہتر بیان کر کے گئے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا ٹاپک اٹھاؤں مولانا اور کیا آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرا اپنا ایک طریقہ رہا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جس ٹاپک پر مجلس ہوتی ہے، جس کے لیے ہوتی ہے، اسی سے ریلیٹڈ کچھ بات کی جائے۔ رمضان بھی شروع ہونے والا ہے، اور جس کی مجلس ہے وہ مترجم قرآن بھی ہے، اور قرآن کی بہار کا مہینہ بھی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ قرآن کی ایسی باتیں، ایسی چیزیں، میں چیلنج تو نہیں کرتا ہوں کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت نایاب ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، جو ترجمہ قرآن کا ہوا اور فرمانوی صاحب نے کیا، اس سے پہلے بھی ترجمے ہوئے، اور پھر مقبول احمد صاحب کے ترجمے میں اور فرمانوی صاحب کے ترجمے میں بہت سارے چیزیں ہیں جو فرمانوی صاحب نے نہیں لکھا اور مقبول احمد صاحب نے لکھا۔ ہم ان کو معصومین کے پیرائے میں نہ تولیں۔ معصوم ہی 14 ایسے ہیں جن کی ہر کی بات ایک جیسی ہوتی ہے۔ تفسیر لکھنے والے اپنے مزاج کے اعتبار سے تفسیر لکھتے ہیں، جو اہل بیت کے عاشق ہیں وہ تفسیر میں اہل بیت کو لے آتے ہیں، جو اہل بیت کے عاشق نہیں ہیں وہ تفسیر بھی رائے کرتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ سے توجہ کریں۔ تو ترجمہ جو یہ ہوا، اس کی ہسٹری ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ مولانا تشریف لائیں۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ دیکھیے، اگر آپ لوگ معلوم ہوگا، یہ قانون بھی ہے، کسی کتاب کا ترجمہ اس کے رائٹر کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے، کسی کی بھی کتاب اس کے رائٹر کی اجازت کے بغیر آپ نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ اس نے کیا کہا ہے، اس کا منشا کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور آپ کیا ترجمہ کر کے بگاڑ دیں گے، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ جب سے یہ ہمارے لیے کتاب کی شکل میں آیا، وجود میں آیا، اس وقت سے امام زمانہ کی غیبت کے تقریباً 100 سال تک قرآن کا کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہوا، صرف یہ قرآن عربی میں تھا۔ اور آپ دیکھیں، جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، توجہ کریں گے جان محترم، اگر آپ کی توجہ ہٹے گی تو میں مجبور ہو جاؤں گا پھر ادھر ادھر جانے پر۔ قرآن مجید جب یہ نازل ہو رہا تھا تو کچھ ایسے لوگ آئے جو عربی زبان نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ سے کہیے کہ کچھ آیتیں ہماری زبان میں بھی نازل کر دیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ کون سا غلط ڈیمانڈ تھی؟ اللہ نے فوراً قرآن کو نازل کرنے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا مُبِينًا، ہم قرآن کو عربی میں ہی نازل کریں گے۔ آپ عربی سیکھیں، ہم لینگویج نہیں بدلیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ یہ جو آج پیٹرن چلا ہے، اسے روکیں۔ اگر آپ، چونکہ دیکھیں ساری چیزیں مولوی پہ فرض تھوڑی ہیں، آپ پہ بھی فرض ہے، انڈیویجول آپ بھی قرآن کے ماننے والے ہیں۔ جو اپنی زبان میں لکھ لیا، رومن میں قرآن کو لکھا، انگلش میں، گجراتی میں خاص کر، اور پڑھ رہے ہیں اور عربی سے محروم ہیں، یاد رکھیے گا، عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اگر کوئی دعا بھی پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اثر نہیں ہوگا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، ثواب ملے گا، سورہ یاسین پڑھیں گے تو ثواب ملے گا چونکہ آپ عربی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ اور یہ خیانت ہے اس زبان سے جو اہل بیت کی زبان ہے۔
60,000 حدیثیں چھٹے امام کے دور میں آئی ہیں، ایک بھی حدیث چھٹے امام نے غیر زبان میں نہیں کہا عربی کے علاوہ، جبکہ یونان کے بھی لوگ تھے، ہر جگہ کے لوگ تھے، ساری زبان جانتے تھے، لیکن کسی معصوم نے عربی کے علاوہ کسی زبان میں حدیث ارشاد نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب عربی میں وہ گہرائی ہے، وہ گہرائی ہے۔ جب مولا کائنات سے پوچھا گیا مولا عربی کو کیوں اللہ نے انتخاب کیا، تو پلٹ کے کہا عربی ایک ایسی زبان ہے جس کے لفظ کم ہیں معنی زیادہ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اس سے الاؤ نہیں تھا، کسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کرنا علماء ممنوع کیے ہوئے تھے۔ ایک شخص اٹھا، اگر میں آپ سے دریافت کروں کہ قرآن کا سب سے پہلے ترجمہ عربی کے علاوہ کس زبان میں ہوا، کس نے کیا اور کب کیا، یہ ایک نالج ہے جو اپنے جوانوں کو دینا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ شاید، یہ فگر ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے ہو جائے، شاید امام زمانہ کی غیبت کے 100 سال کے بعد آیت اللہ جواد خنساری نے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ جیسے ہی ترجمہ کر کے اعلان کیا، شیعہ سنی جتنے بھی مسلمان کے علماء تھے ٹوٹ پڑے اور کہا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، قرآن اسی طرح ہو جائے گا جیسے انجیل ہے، توریت ہے۔ ایک ہنگامہ مچا۔ بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ نہیں لگ رہی تو بتائیں، میں کچھ اور پڑھوں گا۔ توجہ فرمائے جان محترم، یہ چیزیں میں نے کہا تھا پچھلی مجلس میں بھی، ہمیشہ کہتا ہوں یہ تحفۃ العوام اور مفاتح جنان کی مجلس نہیں ہے، یہ توضیح المسائل کی چیزیں نہیں۔ یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، شاید 4-5 سال آپ محنت کریں تو شاید آپ کے پاس یہ چیزیں آئیں، جو میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ ہماری مجلس میں آئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ تک یہ بات پہنچائیں۔ جب ترجمہ کیا آیت اللہ جواد خنساری نے تو ایک ہنگامہ ہوا، ایک جسے کہتے ہیں کہ شیعہ سنی سارے علماء نے کہا نہیں خبردار، لیکن یہ کہا گیا تو جواد خنساری سے پوچھا گیا کہ آپ نے ترجمہ کیوں کیا، تو کہنے لگے کہ آہستہ آہستہ اسلام غیر عربی زبان کے لوگوں میں گیا ہے، ایران میں گیا، پھر افغانستان میں جائے گا، تو ہم نے اس سے ترجمہ کر دیا ہے کہ صرف جو قرآن پڑھنے والے غیر عربی لوگ ہیں وہ بور نہ ہوں، ان کو سمجھ میں آئے کہ پڑھا کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سو رہے ہیں آپ، پڑھا کیا جا رہا ہے، لہذا ہم نے ترجمہ کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کانفرنس ہوئی، علماء بیٹھے اور اس میں فیصلہ یہ ہوا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں اور آپ تک پہنچنا چاہیے، کہ ترجمہ حجت نہیں ہے، صرف علم ہے۔ جونپور کے من جملہ نہ کھائیں، جیسے کہتے ہیں مولانا صاحب ایک قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے وہی بتائے گا جو اللہ کی زبان کو جانتا ہے۔ یہ ترجمہ دیکھ دیکھ کے جو فیصلہ کیا جا رہا ہے یہ منع ہے، ترجمہ کا کوئی شرعی لحاظ سے کوئی اعتبار نہیں ہے، صرف انفارمیشن ہے۔ بہت اچھی بات ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، صرف انفارمیشن ہے، آپ کو انفارمیشن دی گئی، سارے علماء چپ ہو گئے، بھائی ٹھیک ہے، ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ ججمنٹ نہیں ہے، انفارمیشن ہے۔ باریکی کو سمجھیے، قرآن میں اگر کوئی ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے تو فیصلہ نہیں ہے، اس نے عربی کو صرف لینگویج بدل دیا ہے، گہرائی میں کیا ہے وہی بتائے گا جو وارث قرآن ہے۔ اب آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں، قرآن مجید کا سب سے پہلے اردو میں کس نے ترجمہ کیا؟ سب سے پہلے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، جو جواد خنساری کے ترجمے کے 200 سال کے بعد ہوا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، پھر ہنگامہ ہوا، 200 سال گزر گئے تھے، جب ہنگامہ ہوا اور پیچھے کا سارا میٹر آیا، کلیکشن ہوا، دیکھیے آج کی طرف سیاسی علماء نہیں تھے، قوم تباہی کی طرف جائے گی جو علماء سیاسی ہو جائیں اور حق بولنا بند کر دیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، سیاسی نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کوئی مسئلے کا حل نکلے، تو وہاں پہ ایک کیٹیگری بنائی گئی۔ توجہ فرمائے جان محترم، قرآن کے 3 اسٹیپ ہیں، ترجمہ، تفسیر اور تاویل۔
توجہ فرمائیں، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تعویل۔ حجت صرف تعویل ہے، نہ ترجمہ ہے نہ تفسیر ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اب ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ لطف نہ آ جائے تو پھر بات کیا ہے؟ ترجمہ نکلا ہے رجم سے۔ رجم کے معنی ہوتے ہیں پتھر مارنے کے، کہتے ہیں نا رجم، اسی سے نکلا ہے۔ ترجمہ حاصل مصدر ہے۔ تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، ظاہر سی بات ہے، جس ذات کی مجلس سے آئیں بائیں شائیں کر کے تو میں جاؤں گا نہیں کہ جذبات سے کھیلوں چلا جاؤں۔ تھوڑی علمی گفتگو، اس کو بھی تھوڑا سا برداشت کر لیں جو میری بات آپ تک پہنچ رہے، اور آپ جیسے سامعین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ ترجمہ رجم کا حاصل مصدر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کی مثال دیتا ہوں۔ جب آم کا زمانہ آتا ہے تو بچے ڈھیلے مارتے، 1 مارا 2 مارا 3 مارا، مس کر رہا ہے، ایک جا کے لگا، آم ٹوٹ کے جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے، جو نتیجہ ملے، اس کو ترجمہ کہتے ہیں۔ آئے میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اب اس ترجمہ کرنے والے کی صلاحیت پر ہے کہ اس نے کتنی عربی سیکھی ہے، کتنے معنی و مفاہیم سے آگے ہے، اس نے ایک گیس کر کے ترجمہ کر دیا۔ توجہ فرمائیں۔ دوسرے تفسیر ہے۔ اب یہاں شعراء بھی موجود ہیں اور آپ تک بات بہت اچھے سے پہنچے گی۔ تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر کہتے ہیں متکلم کے کلام کی شرح کرنا اس کے ارادے کے جانے بغیر۔ متکلم کے کلام کی شرح کرنا اس کے ارادے کے جانے بغیر۔ مثال کے طور پر یہاں میں اپنے رشتہ داری کا نام نسیم واسطی صاحب ہیں، ان کا شعر ہے، ان کے شعر پہ کسی نے شرح کرنا شروع کی، کہنے کا مقصد یہ تھا، کہنے کا مقصد یہ تھا۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ نسیم واسطی مرحوم جب یہ شعر کہہ رہے تھے تو ان کے ارادے میں کیا تھا۔ کہاں سو رہے ہیں جونپور کے مومنین؟ توجہ فرمائیں۔ تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ متکلم نے کلام کی شرح تو کیا ہے، لیکن اس سے پتہ نہیں ہے کہ کلام کرنے والے کے ارادے میں کیا تھا۔ ارادہ نہ جان کے شرح کرنے کا نام تفسیر ہے۔ توجہ فرمائیں۔ نسیم واسطی کا شعر تھا، ایک صاحب اس کی شرح کر رہے تھے اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ نسیم واسطی نے جب یہ شعر کہا تھا تو ان کے ارادے میں کیا تھا۔ ان کا بیٹا آیا، اس نے کہا آپ جو یہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہ جب میرا باپ شعر کہہ رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ۔ یعنی متکلم کے ارادے کو جان کے کلام کی شرح کرنے کو تعویل کہتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے بڑا نازک لفظ استعمال کیا۔ اس قرآن کی تعویل یا تو اللہ کرے گا یا وہ کریں گے جو راسخون فی العلم ہیں۔ راسخون فی العلم وہی ہیں جو اللہ کے ارادے کو جانتے ہیں۔ یہ کون ہے جو اللہ کے ارادے کو جانتا ہے؟ تو زیارت میں جملہ ملا، السلام علی ارادت اللہ، سلام اس پر جو اللہ کا ارادہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا قرآن کے ترجمے پر فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں شاید آپ کا ذہن آمادہ ہے کہ نہیں آمادہ، یہ علمی گفتگو ہے، کر دوں، پتہ نہیں آپ کیا کل بیان کرتے ہوئے، مصیبت بھی تو ہے نا، فتنہ و فساد کا دور ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اب ترجمے میں ایک لفظ کہتا ہوں، بہت دنوں سے آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کی جب شرح ہوئی اور شرح تعویل میں پہنچی تو معنی کچھ اور ہو گئے۔ بڑی مشہور آیت ہے، ان الصلاۃ۔ دیکھیے قرآن کے کچھ اصول ہے، اور آپ جب قرآن پڑھنے جائیں گے، بریکٹ میں کہتے ہیں ابھی رمضان شروع ہوگا، آپ قرآن لے کے بیٹھیں گے، سپر فاسٹ چل رہی ہے، ایک دن میں 2 پارہ، کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں شریعت میں نہیں ہے، کہیں امام نے نہیں کہا ہے کہ شین قاف درست نہ ہو اور جلدی جلدی قرآن ختم کرو۔ نہ کریں، توہین کر رہے ہیں آپ قرآن کی، جلدی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ہے شریعت میں کہیں نہیں ملتا، علماء بیٹھے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن شروع کیا ہے رمضان میں تو ختم کرنا واجب ہے۔ نہیں، آپ 2 آیت پڑھیں، نہیں، چھٹے امام نے کیا کہا ہے؟ امام نے کیا کہا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر 1 آیت پڑھ کے سمجھ لینا 70 بار قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے۔ تو یہ جو خاندانی چیزیں بلا وجہ کی تھوپی ہوئی اپنے اوپر، اس سے نکلیں۔ کریں کیا؟ رمضان مبارک آ رہا ہے،
10 آیتوں کو ٹارگٹ بنا لیں کہ پورے رمضان میں 100 آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. توجہ فرمائیں. جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم تو ملیں گے نہیں، ہو سکتا ہے فون پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دیتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے کیا ہے. قرآن کا ایک لفظ اپنی جگہ پہ مستقل معنی رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک جگہ پہ ایک لفظ کے معنی ہے تو پورے قرآن میں وہی معنی ہوں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ مثال کے طور پر لفظ صلاۃ، لفظ زکوٰۃ، ہر جگہ پہ زکوٰۃ کے معنی زکوٰۃ نہیں ہے، کہیں صدقہ ہے، کہیں زکوٰۃ ہے، کہیں خیرات ہے. اور اسی طرح صلاۃ کے معنی ہر جگہ پہ صلاۃ کے نہیں ہیں، کہیں نماز ہے، کہیں دعا ہے، کہیں علی کی ولایت ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو جب بھی آپ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو یہ سوچ کے بیٹھیں کہ ہر آیت اپنی جگہ پہ مستقل معنی رکھتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ امام نے خود کہا ہے کہ ایک لفظ کے 70 معنی ہیں اور ہر 70 معنی میں 70 باب ہیں، تو ہر آیت کے 70 معنی ہوں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 70 معنی ہوں گے. مولا پھر کا جو بھی آیت ہماری فضیلت کی طرف مڑ جائے وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. جہاں آپ نے تفسیر بھی رائے وہ ہے جس میں آپ کی رائے شامل ہو. اگر تفسیر میں اہل بیت کی فضیلت آ رہی ہے تو تفسیر ہے واقعاً. توجہ فرمائیں. کیوں؟ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پورا قرآن قصیدہ آل محمد ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آئیے پہلے اس تک پہنچنے کے لیے تھوڑی سی ہمیں اجازت دے دیں تاکہ لطف آ جائے گا بہت آپ کو. تو کریں کیا؟ اب صلاۃ کا لفظ ایک جگہ پہ نماز ہے، اقیم الصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے لوگو نماز قائم کرو. یہاں پہ نماز مراد ہے. لیکن ایک جگہ پہ آتا ہے اور مولانا لوگ بھی بڑے شان سے اور بڑی بگھاڑ کے باتیں کرتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اب 3 اسٹیپ ہے: ترجمہ، تفسیر اور تعویل. ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک نماز فحشاء سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے. یہ ترجمہ کرنے والے تو نہیں کرے گا، آگے نہیں بڑھے گا، چونکہ اسے یہ نہیں پتا ہے کہ صلاۃ کے معنی اور کیا ہوں گے. چونکہ وہ شرح نہیں کر رہا ہے، وہ باؤنڈ ہے نا ترجمے کے اوپر. اب تفسیر پہ پہنچے. تفسیر میں 2 طریقے کی تفسیر آئے گی. ایک وہ لوگ ہیں جو متعصب ہیں، نہیں مراد صلاۃ ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو مولائی ہیں. مولائی نے کہا یہاں پہ صلاۃ سے مراد ولایت امیر المومنین ہے. میں دیکھیں تھوڑی علمی گفتگو ہے اور بہت آسانی سے آپ تک پہنچا لوں گا، چونکہ جونپور کا مجمع ہے اور آپ کی سماعت ہے، اتنے علماء آتے ہیں، کم سے کم اتنا تو اسٹیٹس بلندی ہوگا. اس سے میں چھیڑ رہا ہوں اور آپ تک پہنچے گی. بور ہوئیے گا تو مجھے صلوات پڑھ دے گا، میں کچھ اور پھر آپ کے حساب سے پڑھ دوں گا. لیکن آج میرے حساب سے سن لیں، ایک مترجم قرآن کی مجلس ہے. توجہ فرمائیں. ایک ترجمہ یہ ہوا صلاۃ سے مراد نماز ہے. دوسرے نے کہا صلاۃ سے مراد ولایت امیر المومنین ہے. اب یہاں پہ تعویل آئے گی. تعویل کیا ہے؟ اس نے تعویل یہ کیا کہ اگر نماز فحشاء کو روکتی، منکر کو روکتی. فحشاء یہ اردو کا لفظ نہیں ہے. فحشاء یہ جو اردو میں فحشاء ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے. فحشاء سے مراد کھلا ہوا گناہ، کھلے ہوئے گناہ کو فحشاء کہتے ہیں. منکر سے مراد کھلا ہوا انکار. تفسیر صاحب برہان نے عجیب بات کہی کہ حسین کے قتل سے بڑا کوئی کھلا ہوا گناہ نہیں ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ سقیفہ میں علی کی ولایت کا انکار سے بڑا کوئی انکار نہیں ہے. اور جو حسین کو قتل کر رہے تھے وہ بھی نمازی تھے، جو سقیفہ میں تھے وہ بھی نمازی تھے. یہاں پہ مراد نماز نہیں ہے، ولایت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئیے ایک اور آیت پڑھ کے آپ کا ذہن ہلا دیتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ الاکبر۔ کیا اشارہ ہے، نماز فحشاء سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ اس کا مطلب نماز اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ آپ عجیب بات کہیں گے، نماز یہاں پہ اللہ کا ذکر، نماز اور ہے، اللہ کا ذکر اور ہے، ورنہ ریپیٹ تو نہیں کرتا نا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ذہن اگر آمادہ نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کے چہرے پر ہم دیکھا ہے عجیب سے سوال اٹھ گئے ہیں، بھائی قرآن کیا ہے تو اٹھائیے دکھا دیتا ہوں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ عزیزان محترم، آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ ان خطیبوں کی غلطی ہے جنہوں نے بیٹھ کے صرف پڑیا باٹی ہے ممبروں سے، آئیں بائیں شائیں کر کے گئے ہیں کہ ذرا سی علمی گفتگو پر آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، قرآن کی صریح آیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ الاکبر۔ ترجمہ کر لیں، نماز، یہاں نماز مراد ہے، فحشاء سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ اس کا مطلب نماز اللہ کا ذکر نہیں ہے، نماز اور ہے، اللہ کا ذکر اور ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہے کیا؟ تو محمد مصطفیٰ نے کہا ذکر علی عبادہ لأن ذکرہ ذکری و ذکر ذکر اللہ، یا اللہ کا ذکر علی کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر کانسیپٹ کیا ہے؟ نماز فحشاء سے روکے گی، نماز منکر سے روکے گی، لیکن ان کی نماز جو علی کے ذکر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ آپ کو ترجمہ نہیں تو ایک ہی ترجمہ ہو، دوسرا آپ کر لیں، 70 ترجمہ ہے۔ اب دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ابھی محرم شروع ہوگا، دیکھیے پریشان کرنے والے پریشان کرتے ہیں، بڑی سیاست ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم اس کو سطح میں نہیں، گہرائی میں نہیں آتے۔ عزاداری قرآن میں دکھلاؤ، کالا کپڑا قرآن میں دکھلاؤ، یہی پوچھتے ہیں نا، ماتم قرآن میں دکھلاؤ، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں قرآن کی طرف کھینچ رہے ہیں آپ کو؟ تاکہ قرآن کے کافی ہونے کا دعویٰ صحیح ہو جائے۔ اب میں جملہ کہہ دوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے، آپ گھبرا جاتے ہیں، مولانا قرآن میں تو عزاداری ہے نہیں، قرآن میں تو ماتم ہے نہیں۔ گھبرائیں نہیں، کاؤنٹر اٹیک کریں، پلٹ کے کہیں قرآن میں تراویح دکھاؤ۔ نہیں، جیسے تم نماز پڑھتے ہو قرآن میں دکھاؤ، جیسے تم وضو کرتے ہو قرآن میں دکھاؤ، ہے ایسے قرآن میں نماز؟ دکھا دیں مجھے، تو پھر کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ دیکھیں یہ جواب ہے، علمی جواب ہے، یہ خطابت نہیں ہے۔ بھائی آپ سے کوئی اگر سوال کرے کہ عزاداری قرآن میں دکھلاؤ، ماتم دکھلاؤ، تابوت دکھلاؤ، تعزیہ دکھلاؤ، کالا کپڑا دکھلاؤ، تو پلٹ کے پوچھے نماز دکھلاؤ۔ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد تکبیر، پھر قیام، پھر ذکر، سورہ حمد، سورہ قل واللہ، اس کے بعد رکوع، سجدہ، ہے ایسے قرآن میں؟ تو کس کے کہنے پہ پڑھ رہے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ قرآن کے کہنے پر یا وارث قرآن کے؟ بات ہو گئی واضح۔ بھئی قرآن کے، اور تعجب کی بات یہ ہے، تعجب کی بات ہے کہ سوال وہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو نماز میں اختلاف ہوا ہے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے کہ ہاتھ کھول کے پڑھی جائے، کہ سلام میں منہ پھیرا جائے کہ نہیں پھیرا جائے، یہاں پر کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ قرآن لے آؤ، سب نے اختلاف رسول کی نماز پہ کیا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ جن مسلمانوں کی سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، وہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں۔ جن مسلمانوں کی سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، وہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں۔ نماز قرآن سے نہیں لیا، نماز رسول سے لیا۔
اب یہ اپنا اپنا نصیب ہے. تم نے رسول سے صرف نماز لیا, ہم نے نماز بھی لیا اور عزاداری بھی لیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تشریف لائیں قبلہ, آ جائیں. مولانا صفدر صاحب جتنے علماء بیٹھے ہیں, مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آ جائیں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل. اجازت اللہ سلامت رکھے آپ کو, بس اجازت ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جیسے ہی کوئی سوال کرے آپ اس سے ایک سوال کر لیجئے. قرآن 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 کر رہے ہو, قرآن کا ٹاپک بتا دو. توجہ فرمائیں, قرآن کا ٹاپک کیا؟ ہر کتاب کا ٹاپک ہوتا ہے. قرآن کا ٹاپک بتاؤ کیا ہے قرآن کا موضوع. میں آپ کو کتاب دوں, مولانا صفدر صاحب کو میں کتاب دوں, ارے بھائی اس میں تم نے کھانا پینا, برتن دھونا, نماز روزہ سب بھر دیا ہے, یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے, واقعاً خاموش ہیں آپ. قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ کیا قرآن احکام کا ٹاپک ہے؟ کیا احکام کی کتاب ہے؟ تو احکام کی کتاب نہیں ہے. اس سے کہ جیسے نماز پڑھتے ہیں قرآن میں نہیں ہے, روزے کا وقت قرآن میں نہیں ہے, وضو کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم پر حج واجب کر دیا, صحیح کیسے کرنا ہے؟ طواف دائیں سے کرنا ہے کہ بائیں سے کرنا ہے؟ نماز کیسے پڑھنی, سجدہ پہلے کرنا ہے کہ رکوع پہلے کرنا ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. جرت کر دوں, یہ بھی نہیں اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو, نماز قائم کرو. آپ شاید ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے, یہ راز قرآن ہے. نماز قائم کرو, حکم رسول کو دے دیا. اگر تمام مسلمانوں سے کہتا کہ نماز پڑھو تو سب اپنی مرضی والی پڑھتے. لہذا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے رسول پڑھ رہا ہے. نماز ٹاپک قرآن کا احکام نہیں ہے, میراث کے احکام نہیں ہے. ہیں کھل کے ملتا ہے کہیں؟ نہیں ملتا ہے. اس کا مطلب قرآن احکام کی کتاب نہیں ہے. کیا نبیوں کے واقعہ بیان کرنے کی کتاب ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. بھیجے 1.25 لاکھ, 17 نبیوں کا تذکرہ ہے, 10 کے تو نام لے لیے ہیں صرف, بایوگرافی بھی نہیں لکھی. تو سارے نبی تو کھڑے ہو جائیں گے نا قیامت میں کہ پروردگار بھیجا, میرا نام بھی نہیں لیا, اپنی کتاب میں نام بھی نہیں لیا میرا. شکایت کریں گے نا بھائی اللہ کی عدالت کے خلاف کہ ایک کا نام لے دوسرے کا نہ لے, لینا ہے تو سب کا لے. اگر قرآن اللہ تعالیٰ سارے 1.25 لاکھ نبی کی بایوگرافی لکھتا کہ ماں باپ کون ہے, کہاں پیدا ہوئے, کہاں مر گئے, تو 110 جلدوں میں قرآن چلا جاتا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. بھیجے 1.25 لاکھ نبی, تذکرہ صرف 17 کا ہے. قرآن کے راز تو سمجھیں. اچھا, ان 17 میں جو تذکرہ ہے, ابلیس کا تذکرہ 8 بار ہے. اول سے لے کے آخر تک سجدہ نہیں کیا, سجدہ نہیں کیا. ہم 5 بار بعد مولانا ہو گئی بات بھائی, کتنی بار کہیے گا سجدہ نہیں کیا؟ 8 بار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا. کیا اللہ کے پاس اور کوئی ٹاپک نہیں تھا؟ کیا اللہ کے پاس اور کوئی بیان نہیں تھا جو شیطان کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی راز ہے. موسیٰ کا تذکرہ 4 سے 5 بار, سورہ اعراف سے شروع ہوتا ہے, طٰہٰ میں پہنچتا ہے, سورہ سبا اسماء پہ چلا جاتا ہے. موسیٰ کا تذکرہ وہی واقعہ ریپیٹ کر رہا ہے. نبی, اس کا مطلب کیا ہے؟ نبیوں کے قصہ بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے. اچھا, اس نے دیکھا کہ قرآن کافی کے مسلمان قرآن کافی کہیں گے, اس نے ایک اور اپنا علم استعمال کر دیا. ایسے حرف رکھ دیے کہ صرف اہل بیت ہی جانتے ہیں. اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. آؤ قرآن کافی ہے, ذرا بتا الف لام میم کے معنی کیا ہیں.
توجہ فرمائیں، آیت اللہ وحید خراسانی اس کے بارے میں بڑا عجیب جملہ لکھتے ہیں، کہتا الف لام میم کا فیصلہ تو سدرۃ المنتہا پہ ہوا ہے، وہی جانتا ہے جو سدرۃ المنتہا پہ تھا۔ اچھا مولانا عجیب بات ہے، میں سرپرائز ہوا، 1000 آیتوں پہ کام کیا ہے میں سرپرائز بات پہ ہوا، اللہ کر کیا رہا ہے قرآن مجید میں، کیا میسج ہے، کیا ہمارے پاس سرمایہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بس رمضان آتا ہے سرپ پا لگتا ہے وندے بھارت چل رہی ہے، ہاں 2 دن میں ایک قرآن ختم، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھو، قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں اللہ نے راز رکھے ہیں۔ میں نے دیکھا، اب مثال دے دوں، مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نے چپکے سے اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار مجھے صحت دے دے۔ ایک صاحب نے مائک سے کہا سنا آپ نے، امام حیدر صاحب دعا مانگ رہے تھے مجھے صحت دے دے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، نوح نے چپکے سے اللہ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہے اسے بچا لے، کیا کہہ گیا آپ سے۔ جناب شعیب نے چپکے سے دعا مانگی تھی اللہ سے، جناب موسیٰ نے چپکے سے دعا مانگی، تو اللہ کہتا ہے رسول یاد کرو جب موسیٰ نے ایسا کہا، پروردگار تجھ سے چپکے سے مانگا تھا، 1000 سال کے بعد ایسی کتاب میں رکھ رہا ہے جو قیامت تک جائے گی، کسی کی دعا کا تذکرہ کھلے عام کیا جاتا ہے، کیا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب نہ قرآن دعا کی ٹاپک، دعا کی کتاب نہیں ہے، احکام کی کتاب نہیں ہے، جیسے احکام توضیح المسائل ہے ویسے نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بعض جان محترم جو میری سمجھ میں آیا میں وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں تشریح ان سے کر لیجئے گا۔ جو سمجھ میں آیا وہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے، ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن کا ٹاپک کیا ہے تو پلٹ کے کہیے قرآن کا ٹاپک فضائل اہل بیت ہے۔ میں کہہ گیا آپ سے، قرآن کا ٹاپک فضائل اہل بیت ہے۔ شیراز ہند میں جملہ کہہ رہا ہوں، یعنی پورا قرآن قصیدہ آل محمد ہے، پورا قرآن قصیدہ آل محمد ہے، جس کا مطلع آیہ تطہیر ہے، مقطع آیہ غدیر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لطف آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ عقیدہ ہے ہمارے علماء کا اور واضح بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا واقعہ اس لیے بار بار دہرایا کہ واقعے کے پیچھے فضیلت اہل بیت ہے، مقصد واقعہ نہیں تھا، مقصد فضیلت بیان کرنا تھا۔ مولا امیر المومنین سے پوچھا گیا قرآن کی شرح کر دیں، پلٹ کے کہا اللہ نے قرآن میں جب اپنا تذکرہ کیا تو کھل کے کیا، اللہ نے کبھی اپنا تذکرہ اشاروں میں نہیں کیا، وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کے نام سے شروع کرو، کہیں چھپ کے کہا ہے؟ پھر اس نے چاہا کہ اطاعت کا شعور دے لہٰذا احکام رکھ دیا، لیکن جب ہماری باری آئی تو اشاروں میں کیا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، دنیا یہ کہتی ہے، بہت سے جوان پوچھتے ہیں کہ جب اللہ نے رسول اللہ تک کا نام لے لیا تو علی اور فاطمہ حسن حسین کا نام قرآن میں کیوں نہیں لیا؟ تو ہم نے یہ بات اپنے استاد سے پوچھا تھا، انہوں نے پلٹ کے کہا اللہ بھی جانتا تھا اگر علی کا نام قرآن میں رکھ دیتا تو یہ بنی امیہ قرآن کا حشر وہی کرتے جو توریت اور انجیل کا تھا، لہٰذا جب علی کے فضائل کی بات آئی تو اشارہ کر گیا، اور جانتا تھا کہ علی کے چاہنے والے اشارے سمجھ جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مترجم قرآن، پہلے مترجم قرآن ہیں کون ہے؟ آیت اللہ ہے جواد خنساری سے۔ ایک سلفی نے سوال کیا، سلفی نے کہا
ایک تو تم اذان میں علی اللہ لے آئے، اچھا بے تو تمہیں کیا پرابلم ہے، لائے ہم، پرابلم تمہیں ہے۔ اور دوسرے جب تم اذان دیتے ہو کیا جواب دیا ہے، کیا لطف ہے ان علماء کا، اور ہم ہیں کہ علماء کو سمجھ ہی نہیں رہے، تبغض علماء کا دور ہے، بغض، مولوی یہ کرتا ہے، مولوی وہ کرتا ہے، مولوی نہ ہو تو تمہاری قبر کا ٹھکانہ نہ ہو۔ ذرا دیکھیں نا کہ علماء نے کیسے جواب دیا، کہنے لگے اب آج یہ جوانوں کے لیے بھی جواب ہے، جب تم اذان دیتے ہو تو اللہ کا نام ہے، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک چیپٹر میں ختم، اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک جملے میں ختم۔ جب علی کا نام آتا ہے، امیر المومنین، امام المتقین، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ کون سا طریقہ آپ کا ہے؟ علی کو یوں بڑھا دیا۔ آیت اللہ جواد خنساری نے کہا یہ تو اللہ نے بھی کیا ہے کہ جہاں اپنا تذکرہ کرتا ہے 2 لفظوں میں، رسول کا تذکرہ کرتا ہے 2 لفظوں میں، علی کے قصیدے پڑھتا ہے، کہاں پڑھتا ہے؟ کہا ہے ولایت میں اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو ایمان رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے حالت رکوع میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، ایک جملے میں۔ اللہ ولی ہے جو قادر ہے، جو رحمان، نہیں اللہ ولی ہے، تم رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو ایمان رکھتا ہے، اللہ اکبر، زکوٰۃ دیتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے حالت رکوع میں، اپنے لیے ایک لفظ، رسول کے لیے ایک لفظ، علی کے فضائل پڑھ رہا ہے، تو ہم بھی کون سا برا کر رہے ہیں؟ توجہ فرمائیں۔ اور اسی آیت پر ایک اور بات کہتا ہوا چلوں، چکے تھوڑی سی مجلس پر آکندہ ہو جائے گی لیکن کیا کریں، بہت سے ایسے مفسر آئے جن میں بغض اہل بیت تھا، جب بھی کوئی اہل بیت کی شان میں آیت آئی اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اچھا کچھ ہمارے بیوقوف شیعہ بھی شکار ہوئے جن کا نام علامہ طبرسی سے لے کے صاحب برہان تک نے رکھا امام المتشککین، شک کرنے والوں کا امام ہے۔ لفظیں کھا رہے ہیں، اگر تھک گئے تو خطر نہ دوں۔ یہ کون ہے؟ فخر الدین رازی۔ اس آیت پر وہ بڑا تل ملائے ہیں، ہر آیت پر تل ملائے، اس آیت پر تل ملائے ہیں۔ اس آیت کے جواب میں صاحب برہان نے اپنے مقدمے میں، اور اس بات کو مقبول احمد صاحب نے بھی لکھا ہے، بڑے پیار سے لکھا ہے، توجہ فرمائیں، لکھا ہے اشاروں میں، میں اپنی خطابت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ خیانت نہ ہو، پہلے کہہ دیا، ایسے نہیں ملے گا جیسے پڑھ رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ فخر الدین رازی جب پہنچے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ علی نے مسجد میں ایک فقیر کے کہنے پر انگوٹھی دی، انگوٹھی دینے پر اللہ خوش ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ علی کی شان میں فضیلت نہیں ہے، علی کی شان میں آیت نہیں ہے۔ صاحب برہان نے لکھا کہ علی تو چھوڑو، علی کے فضائل کا کمال یہ ہے کہ دشمن ایک فضیلت مٹانا چاہتا ہے، اللہ اس کے قلم سے اس سے بڑی فضیلت لکھوا لیتا ہے، اور لکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ لکھا کیا ہے۔ اب یہیں پر دیکھیں، یہاں پر دیکھیں کیسے اس علامہ صاحب کو، جو سو کالڈ علامہ جو تھے امام فخر الدین رازی کو، کیسے رسوا کیا علمی، خود رسوا ہوئے۔ انہوں نے لکھا کہ اس میں کوئی علی کا کمال نہیں ہے، کیوں؟ کہا یہ انگوٹھی علی کی نہیں تھی۔ اچھا ایک دور ہے فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر اور علامہ طبرسی کی تفسیر تبیان، یہ دونوں ایک دوسرے کی مناظرہ ہے، توجہ فرمائیں، وہ کچھ لکھتے تھے اس کا جواب تفسیر تبیان نے دیا ہے، یہاں پر بھی وہی بات آئی۔ ذرا ہمارے علماء کا جواب تو سن لیں، کیا سلیقہ ہے، اللہ نے کیا اہل بیت کی محبت کا اجر دیا ہے۔ کیا کہا؟ یہ انگوٹھی حضرت علی کی نہیں تھی تو کس کی تھی؟ یہ انگوٹھی سلیمان کی تھی۔ علامہ طبرسی نے کہا فخر الدین رازی آپ نے تو شیعوں کا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ کہا کیسے حل کر دیا؟ کہا یہ بتائیے کہ سلیمان کی انگوٹھی تھی تو علی تک آئی کیسے؟
آئے ہائے، اگر سلیمان کی انگوٹھی تھی تو علی تک آئی کیسے؟ اور اگر سلیمان کی انگوٹھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی میراث چھوڑتا ہے۔ نہیں پہنچے آپ، نبی میراث چھوڑتا ہے۔ فخر الدین رازی انگوٹھی نظر آ گئی، صدق نظر نہیں آیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل۔ یہ کوئی علی نے اپنی انگوٹھی تھوڑی دیا تھا، یہ سلیمان کی انگوٹھی دے دیا، تو فضیلت کیا ہے؟ آگے بڑھے، جب جناب سلیمان کا واقعہ سورہ نمل میں آیا تو بھول گئے پیچھے لکھا کیا ہے۔ اب جناب سلیمان کی تعریف کرتے ہیں، چرند پر، پرند پر، جنات پر، انسان پر، ہوا پر، درخت پر، شجر پر جناب سلیمان کی حکومت تھی، اور وہ حکومت اسی انگوٹھی کی بنا پہ تھی۔ ایسے تو یہ کہانی نہیں، یہ فضائل ہے۔ یہ چرند پر، پرند پر، ہوا پر، فضا پر، جنات پر، انسان پر، زمین پر جو کنٹرول تھا وہ انگوٹھی کی بنا پہ تھا۔ اور جناب سلیمان ایک بار اپنے فخر و مباحات میں آئے تھے تو انگوٹھی کو اللہ نے اتروا لیا تھا، مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، اختیار ختم ہو گیا۔ جو اختیار تھا وہ انگوٹھی کی بنا پہ تھا۔ فخر الدین رازی اگر یہ شیعہ کہتا تو تم کہتے کہ حد سے بڑھا دیا ہے، تم نے تو کمال کی فضیلت بتا دی مولا کائنات کی۔ وہ انگوٹھی جس پر جناب سلیمان حکومت کرتے تھے، وہ انگوٹھی تھی۔ اب میں جملہ کہہ دوں، زیادہ طویل نہ کروں، سخاوت مولا کائنات تو دیکھیے، جتنی سلیمان کی حکومت تھی اتنی علی نے زکوٰۃ دے دیا۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لطف آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ یہ قرآن ہے جو مدح اہل بیت کر رہا ہے۔ کبھی 10-12 مجلس پڑھنے کا موقع ملے، مولانا ہم نے 1000 آیتیں 13 سال میں کھوجی ہیں، اور راز ہے، راز قرآن ہے۔ جب علی کی بات آئی اشارہ کر کے چلا گیا۔ توجہ فرمائیں۔ آئیے ایک اور چیپٹر پہ لے جاتے ہیں قرآن کے، جو قرآن پر بات ہو رہی ہے۔ قرآن کی سب سے عظیم تعریف رسول اللہ نے کیا کیا؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ یہ نہیں کہا کہ علی قرآن میں، اگر علی قرآن میں تو علی محدود ہو جاتا، جو محدود ہو جائے وہ علی نہیں ہے۔ علی مع القرآن، اور ماں کا لفظ عربی میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب دونوں کو برابر ہوں مزاج میں۔ توجہ فرمائیں۔ اب اگر کوئی آپ سے سوال کرے، اس کو چھوڑ کے اور بات ذہن میں آ گئی، چونکہ بہت ساری بات ہے تو چنندہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، تو دلیل دے دیں معجزہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے معجزہ دینے کی؟ میں جوانوں سے اگر کوئی پوچھ لے کہ قرآن معجزہ ہے، دلیل بتائیے، کیا دلیل ہے؟ تو پہلے تو آپ کو معجزے کی تعریف سمجھنا چاہیے۔ معجزے کی بہت آسان تعریف ہے، علمی تعریف کچھ اور ہوگی۔ آسان تعریف یہ ہے کہ جہاں فطرت ٹوٹ جائے وہی معجزہ ہے۔ ایک جملہ کہہ کے سمجھا دوں، سورج کا مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبنا فطرت ہے، مغرب سے نکالنا معجزہ ہے۔ گھر میں دروازے سے جانا فطرت ہے، دیوار کا در بنا دینا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن پہ کہاں فطرت ٹوٹ رہی ہے؟ کہاں نیچر ٹوٹ رہا ہے؟ کہاں کہ قرآن معجزہ ہے؟ مثال دیتا ہوں، انسان کی فطرت یہ ہے کہ کسی چیز کو بار بار پڑھنے سے اوب جاتا ہے۔ میں کہہ گیا بات، اب تو خیر پرنٹ میڈیا کا دور ختم ہو گیا۔ جب میں کچھ جوان سا تھا، نوجوان سا، 20 سال پہلے جب ٹی وی نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، تو کیا ہوتا تھا؟
لوگ اخبار خرید کے لاتے تھے، پیپر، صبح میں جا کے بھئی آج پیپر لاؤ، بڑی اچھی نیوزیں آئی ہوں گی، لاتے تھے اور کسی کو دیتے نہیں تھے، پہلے خود پڑھتے تھے۔ 7 بجے پیپر آتا تھا، پڑھا جاتا تھا، اور 10 بجے اس کا حشر کیا ہوتا تھا؟ جس پیپر پہ بحث ہوتی تھی پہلے میں پڑھوں گا، 9 بجے اسی پر دسترخوان بنا کے اس کو ناشتہ ہو رہا ہوتا۔ کیوں؟ اس سے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جتنی بار جو چیز پڑھے گا، 1 بار 2 بار 3 بار اوب جائے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ میں نے کسی صاحب کو کتاب دیا، 2 سال 3 سال بعد ہم نے کہا پڑھی آپ نے کتاب؟ ہاں مولانا، ہر سطر پڑھ لیا، ہر لفظ پڑھ لیا۔ اب پڑھ لیا، اب اوب گئے، دل نہیں لگتا اس کے پڑھنے میں، کوئی نئی کتاب لائی جائے۔ فطرت یہ ہے کہ کسی چیز کو بار بار پڑھنے سے دل اوب جاتا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جتنی بار پڑھیے نیا مزہ ہے، نیا لطف ہے، دل گھبراتا نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اچھا، دوسرا اس کا اعجاز کیا ہے؟ زمانے کے بدلنے سے زبان بدل جاتی ہے۔ غالب کی زبان میں اگر آج مجلس پڑھی جائے تو اکثر نہیں سمجھیں گے، میر تقی میر کی زبان میں شعر کہا جائے تو نہیں سمجھیں گے، کہیں گے بھائی 100 سال ہو گئے، زبان بدل گئی۔ زمانے کے بدلنے سے زبان بدلتی ہے، لیکن کیا کہنا ہے اس قرآن کا جو 1400 سال پہلے بولی گئی، آج بھی اسی شان کے ساتھ حاضر ہے۔ پڑھنے میں وہی لطف، پڑھنے میں وہی مزہ۔ مجھے جملہ کہنے دیں، یہی تو اعجاز ہے کہ 1400 سال عمر کرنے کے باوجود قرآن جوان ہے۔ پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے، 1400 سال عمر کرنے کے باوجود قرآن جوان ہے۔ جب قرآن سامت 1400 سال عمر کر کے جوان رہ سکتا ہے تو جو قرآن ناطق ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ آخری بات ہے، علی قرآن کے ساتھ، جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے۔ اللہ نے علی کو گھر گھر میں پہنچا دیا، جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے۔ بس علمی گفتگو کر کے ختم کر رہا ہوں بات کو۔ علی اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، قرآن دلیل ہے، علی برہان ہے۔ نہیں، اہل بیت برہان ہے۔ دلیل و برہان میں کیا فرق ہے؟ دلیل لفظوں سے دی جاتی ہے، برہان دکھایا جاتا ہے۔ آپ نہیں پہنچ رہے ہیں۔ دلیل لفظوں سے دی جاتی ہے، برہان دکھایا جاتا ہے۔ 40 دن تک نجران کے عیسائیوں کو قرآن دلیل دیتا رہا۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو اللہ کہتا رسول تلوار اٹھا اور ان سے جنگ کر، اس سے کہ قرآن بار بار دلیل دے رہا ہے۔ نہیں، کیا کہا ہے محمد؟ قرآن دلیل دیتا رہا، نہیں مانتے، اب برہان لے آ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور کہتا ہے ہم مباہلہ کریں گے، ہم۔ یہ مباہلہ کیا ہے؟ یہ مباہلے سے ہی برہان پہ دلیل ہے۔ یہ مباہلے کے معنی کیا ہیں؟ ایک لفظ ہوتا ہے منافرہ، ایک لفظ ہے مناظرہ، ایک لفظ ہے مباحثہ۔ باب مفاعلہ میں 2 لوگ ہوتے ہیں آمنے سامنے۔ منافرہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ عرب جو شریف خاندان تھا وہ مباہلہ کرتا تھا، اور جو رذیل خاندان تھا وہ گالیاں دیتا تھا۔ منافرہ اس کو کہتے گالی، نفرت، گالی۔ نہیں مان رہے ہو؟ گالیاں دے لو، جو گالی سے جیت جائے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ مناظرہ دلیلوں سے لڑنا، مباحثہ علمی باتیں کرنا۔ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ شریف خاندان میں ہوتا تھا۔ عرب نہیں چاہتے تھے کہ بات بات پہ لڑائی ہو، تو انہوں نے ایک اپنا فارمولہ بنایا ہوا تھا۔
مباہلہ کیا ہے؟ کہا ایسا ہے تم اپنے خاندان سے اچھے لوگ لے آؤ، ہم اپنے خاندان سے لے آئیں گے، جن کے پاس بڑے لوگ ہوں گے وہ جیت جائیں گے۔ مثال کے ایک قبیلے کے پاس 5 ڈاکٹر ہیں، ایک IAS افسر ہے، اور ایک مثال کے طور پر لائر ہے، 5-7 ہو گئے۔ دوسرے والے آئے تو معلوم ہے کہ 4 جج ہیں، 5 IAS جو ہیں ٹاپ 5 میں ہیں، MBBS ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے، کہتے بھی اس کے پاس چونکہ زیادہ پڑھے لکھے زیادہ افضل ہیں لہذا جیت گیا۔ آپ پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے، اس کو مباہلہ کہتے تھے۔ یہ کیوں کہ لے گئے؟ چونکہ ادھر 3 شخصیتوں پہ بحث ہو رہی تھی۔ نجران کے عیسائی کے پاس کون لوگ تھے؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے، ایک عیسیٰ تھے، ایک جبریل تھے، ایک مریم تھی۔ اب اگر عیسیٰ ہے تو فخر عیسیٰ جائے گا، جبریل ہے تو استاد جبریل جائے گا، مریم ہے تو فخر مریم جائے گی۔ ایرے غیروں کو لے جا کے مباہلہ تھوڑی ہوگا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے۔ اچھا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ جو لائر ہیں وہ سمجھیں گے اسٹیٹمنٹ کیا ہے یہاں پہ۔ جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی۔ شرط کنڈیشن کیا رکھی؟ جو جھوٹا ہوگا، جو جھوٹا ثابت ہو جائے گا لعنت ہو جائے گی۔ لعنت اس پر ہوگی جو ہارے گا۔ نجران کے عیسائی ہارے کہ نہیں ہارے؟ تو لعنت کیوں نہیں ہوتی؟ توجہ فرمائیں، پڑھے لکھے تھے۔ اچھا نجران سعودی عرب میں ایک جگہ تھی، جیسے ہمارے یہاں مشہد و قم اور نجف ہے، مرکز تھا ان کا، وہاں سے پڑھے لکھے لوگ آتے تھے، سلیقے سے بحث کرتے تھے۔ تو جب یہ ہوا کہ مباہلہ ہوگا تو جو نجران کے سب سے بڑے جو پادری تھے عیسائیوں کے، سب سے بڑے تھے، جیسے ہمارے آیت اللہ خامنئی سستانی صاحب ہیں ایسے تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جا رہا۔ ایک کمیٹی بنائی 8-10 لوگوں کی۔ مولانا کیا جملہ لکھا ہے کہ یاد رکھو، ان جا محمد باصحابہ فنباہل۔ اگر جملہ لے گا جونپور کے منہ تھکان دور ہو جائے گی۔ اگر محمد مصطفیٰ اصحاب کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا۔ آئے ہائے، اگر اصحاب کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لینا۔ ان جا محمد باہل بیتہ فلا نباہل، اگر اہل بیت کے ساتھ آئے تو مباہلہ نہ کرنا۔ آئے اہل بیت کے ساتھ تو کیا کہہ کے چلے گئے؟ ہم ایسی شخصیت دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھا دے تو پہاڑ ٹل جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 40 دن مسجد نبوی میں آئے، کیا 40 دن میں علی کو نہیں دیکھا؟ کیا 40 دن میں حسنین کو نہیں دیکھا؟ یہ کون ذات ہے جسے انہوں نے دیکھا نہیں تھا؟ اس کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ توجہ فرمائیں، ہٹ گئے مقابلے سے، ہم جزیہ دیں گے، مباہلہ نہیں کریں گے۔ قانون کے اعتبار سے لعنت ہونی چاہیے تھی، لیکن کہیں لعنت نہیں ہے، نہ زیارت وارثہ میں، نہ زیارت عاشورہ میں، نہ زیارت صنم قریش میں، کہیں لعنت نہیں ہے۔ کیوں؟ فاطمہ کے مقابلے سے ہٹ گئے۔ فاطمہ کے مقابلے سے ہٹ گئے، جو ہٹ گیا وہ بچ گیا۔ یہ بے وقوف تھے، مقابلے پر آ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد وال۔ قرآن دلیل ہے، اہل بیت برہان ہے، برہان جسے دیکھا جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کی مولانا بڑی سینسٹیو آیت ہے۔ کانپ گیا میں جب جناب یوسف کا تذکرہ کرتا ہے، ہمت بہی، اور زلیخا نے ہمت کیا یوسف کی طرف، وہم بہا، یوسف بھی ہمت کر جاتے۔ اللہ اکبر، ہمت بہی، زلیخا نے ہمت کیا یوسف کی طرف، ہم بہا، یوسف بھی ہمت کر جاتے زلیخا کی طرف۔ لولا ان رأى برہان ربہ، اگر یوسف نے اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھا ہوتا۔ اس کا مطلب رب کے برہان کا جلوہ یہ ہے
کہ مادی جلوہ اثر ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے، ایک مترجم قرآن کی مجلس تھی۔ میں نے مجلس کو ختم کرنا ہے چونکہ تابوت بھی ہے، بہت لمبی نہ ہو جائے۔ رمضان کے حوالے سے 2-4 باتیں کہہ دیتا ہوں۔ قرآن کو زندہ رکھیں، قرآن آپ سے فریاد کرے گا۔ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد بقرات اعظم نہ بنے۔ 4 آیتیں پڑھنے کے بعد مولویوں کو پریشان نہ کریں، پڑھیں، سیکھنے کی کوشش کریں، مولویوں کو سکھائیں نہیں۔ ہم نے 12-14 سال، ہم لوگ آرڈنری پرسن نہیں ہیں، ہماری اتنی تربیت ہوتی ہے نا کہ ہم آرڈنری لوگ نہیں ہیں۔ کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کرتا ہے وہ آرڈنری پرسن نہیں ہے، کوئی ہارٹ کا آپریشن کرتا ہے وہ قصائی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہے۔ کوئی آئی ٹی ٹاپ کیا ہے وہ آرڈنری پرسن نہیں ہے، اس نے کچھ کیا ہے۔ جو 11 سال 12 سال 10 سال حوزے میں پڑھے ہیں نا، یوں ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہماری انکساری ہے کہ مومنین سے الجھتے نہیں ہیں، انہیں ذلیل نہیں کرتے۔ ہمارے اساتذہ نے کہا کہ ذلیل نہ کرو، چھوڑو، مومن ہے، جہالت سے بات کر رہا ہے، چھوڑ دو، جانے دو۔ ورنہ اگر آ جائیں نا تو سمجھ میں آ جائے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ مولانا یہ روایت کہاں سے پڑھ دیے؟ 1 بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، 3 بار میں روایت کی ذرا قسمیں بتائیے تو۔ مرسلہ و قطعیہ کس کو کہتے ہیں؟ لیجئے صاحب، شروع ہو گئے۔ آپ شروع ہو گئے تو کچھ نہیں۔ یہ نگیٹیوٹی جو ہے نا ہمیں علم سے دور رکھ رہی ہے۔ ہمارا آپ کا رشتہ علم کا ہے، ذات کا نہیں ہے۔ میں کیا کھا رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں، کہاں رہ رہا ہوں، آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ سے مطلب ہے کہ مولانا سے اچھی مجلس پڑھوانا ہے تو انہیں ٹاپک دو، اچھے خطیب بلاؤ۔ قرآن مجید آپ سے شکایت کرے گا۔ پورا قرآن قصیدہ ہے اہل بیت کا، اسی لیے تو بسم اللہ سے شروع ہوا ہے۔ نماز میں جو سورہ رکھا وہ بھی علی والی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ توجہ فرمائے، قرآن ہے، اور اس قرآن کو علماء نے ہم تک پہنچایا ہے، تفسیر پہنچائی ہے، تعویل پہنچائی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کن حالات میں ہم تک مذہب پہنچا ہے۔ میں نے پچھلی مجلس میں 1 ہفتہ پہلے مجلس پڑھی تھی، ہم نے بات کہی تھی کہ شیطان شیعوں کو بہکانے کا نیا فارمولہ لاتا ہے۔ وہ عزاداری کی مخالفت آپ سے کروائے گا نہیں، معلوم کہ کریں گے نہیں، یہ مر جائیں گے، عزا کی مخالفت نہیں کریں گے۔ تو کیا کرتا ہے؟ غفلت میں ڈالتا ہے، غفلت۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، ایک بات اور بھی آپ کے سامنے کہہ دوں، علماء ہیں، رمضان میں اگر کوئی مریض ہیں آپ، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے تو ہمت نہ کریں روزہ رکھنے کی، آپ پہ روزہ ساقط ہے۔ لیکن ساقط ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ آپ روزہ رکھنے کے بعد یا نہ رکھنے کے بعد باہر کھا پی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے باہر کہیں ہوٹل میں چائے پیا، کہیں بلوایام میں کھایا پیا، معلوم ہے آپ کو شریعت نے 25 کوڑے کی سزا رکھی ہے۔ برائے کرم اگر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، آپ کی مجبوری، اللہ آپ کو صحت دے تو احترام روزہ رکھیں۔ توجہ فرمائیں، غفلت نہ ہو۔ یہ بہار کا مہینہ ہے۔ اس رمضان مبارک میں سحری کا ضرور تذکرہ ہے۔ سحری کے آس پاس نماز شب ہے، اگر نماز شب نہ پڑھ پائیں تو حسین پہ گریہ کر لیں۔ آیت اللہ بہجت کہتے تھے اگر عشق حسین چاہیے تو تنہائی میں حسین پہ رو۔ مجلس میں ذاکر تو رلا ہی دے گا، تنہائی میں رو۔ کیا کہہ کے رو؟ بس ایک نہ جملہ کہنا، اے میرے حسین مجھے اتنی معرفت دے دے کہ میں تیرے سلام کا جواب دے سکوں۔ آپ دیکھیں حسین کی محبت تو دیکھیں، ہم غفلت میں ہیں۔ مجلس ہوتی ہے میرے جوانوں، انجمن کے جوانوں، خدا را اپنے کو بدلو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ موت کے بعد زہرا سوال کرو۔ تم ماتم کرتے ہو، اپنے سینے کو پیٹتے ہو، زہرا کو بہت پسند ہے ماتم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم فرش ازا چھوڑ کے باہر کھڑے رہو۔ غفلت ہے، غفلت سے بچو،
مثال تمہاری ایسے ہوگی، تم نے گھر میں کسی کو مہمان بلایا، مہمان گھر میں بیٹھا ہے، تم باہر کھڑے ہو. جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہاں امام زمانہ آتے ہیں، وہاں بی بی زہرا آتی ہیں، آؤ بیٹھو بیٹھو. کسی بھی مجلس کو چھوٹا نہ سمجھو. میں نوحہ خانوں سے، مرثیہ خانوں سے، شعراء سے، خود اپنے سے بھی کہتا ہوں، میں اپنی اصلاح کر لوں تو آپ کی اصلاح کروں گا. کسی مجلس کو میں چھوٹا نہیں سمجھتا. 5 لوگ بیٹھے ہوں چاہے 5000، پڑھتا میں اسی کے لوں جس نے ممبر دیا ہے. چھوٹا نہ سمجھیں، غفلت نہ ہونے پائے. غفلت. اور اس غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عمر سعد، پتہ ہے نا عمر سعد کون تھا؟ عمر سعد بن وقاص کا بیٹا تھا، رسول کے صحابی کا بیٹا. 8 سال تک مدینے میں حسین کے ساتھ رہا ہے. جناب زینب اس کو جانتی تھی، لیکن غفلت نے کہاں پہنچایا کہ اور کہتا رہا چل حسین کی طرف. اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جناب زینب اکثر جب خطاب کرتی تھی تو عمر سعد سے، اور یہ کہ تو جانتا ہے نا کہ حسین کون، تو نے دیکھا ہے نا کہ رسول نے کاندھے پہ اٹھایا تھا. کوفے والوں کی غفلت. عزیزو غفلت سے بچو. غفلت کیا ہے؟ میں پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. مجلس ہو رہی ہے، بغل میں گھر ہے آپ کا، آپ آ سکتے ہیں، گھر میں بیٹھے نہیں جائیں گے. اگر آپ بیمار ہیں، مریض ہیں، کوئی پرابلم ہے، وہ آپ جانے، آپ کا مولا جانے. لیکن کچھ بھی نہیں، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، آپ موبائل پہ گپ شپ کر رہے ہیں. یہاں حسین کا ماتم ہو رہا ہے، یہاں مصائب پڑھے جا رہے ہیں، یہاں مولا کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، اور آپ بیٹھے اپنے گھر پہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. آپ یہ آپ یقیناً آپ توہین نہیں کر رہے ہیں، غفلت ہے. بچوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بچوں. کیوں؟ مرنے کے بعد سب سے پہلی ملاقات علی بن ابی طالب سے ہونی ہے. اگر علی نے پلٹ کے پوچھ لیا میرے لال کا ماتم ہو رہا تھا، تم گھر میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، تم کس منہ سے مجھ سے آئے ہو شفاعت کرانے؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں انتظام کر لو. غفلت سے بچو عزیزو، عزا کی طرف بڑھو. جب کبھی آپ تھک جائیں، مجلس میں نہ آنے کا دل کرے، جانتے اس کو کیسے دور کریں غفلت کو؟ آپ کام کر کے آئے، تھکے ہوئے ہیں، کھانا کھایا، بستر سجا ہوا ہے، جیسے بستر پہ جانے کا دل کرے نا، اور ادھر مجلس کی آواز سنائی دے، بس یہ سوچ کے پلٹ جانا کہ اس کی مجلس ہو رہی ہے جس نے ہمیں سلام کہا ہے. کس وقت پہ حسین نے سلام کیا ہے؟ حسین کو پتا ہے کہ اب ہماری شہادت واقع ہو جائے گی. خیمے میں سکینہ موجود ہے، مدینے میں سغرا موجود ہے. کسی کا تذکرہ نہ کیا. پہلا جملہ کیا کہا ہے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں کاروبار کر کے تھک کے یہاں بیٹھے ہیں، بہت سے ایسے لوگ جن کے پیروں میں درد ہو رہا ہوگا، بہت سے ایسے لوگ جو بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کون سی چیز ہے جو آپ کو بٹھا لے ہوئے ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جو آپ کو رلا رہی ہے؟ معلوم ہے یہ وہ حسین کا محبت بھرا سلام ہے. کیا کہا تھا؟ اے بیٹا سید سجاد، جب زندان شام سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. بس جب بھی تمہیں محرم میں، ایام عزا میں، ایام فاطمیہ میں جب بھی مجلس نہ کرنے کا دل کرے، بس سوچ لینا مجھے تو حسین نے سلام کہا. آج اسی حسین کا تابوت اٹھا لینا جس کا تابوت نہیں اٹھا. میں چاہتا ہوں آج اس کا مصائب پڑھ دوں جس کا مصائب صرف میں محرم میں پڑھتا ہوں، چونکہ جھولا بھی اٹھے گا، علم بھی اٹھے گا، تابوت بھی اٹھے گا، حسین کا تابوت آئے گا، اس کے ساتھ عباس کا علم آئے گا. میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اس سے زیادہ غیرت مندوں کے لیے جملہ نہ ہوگا. عباس کا علم اٹھے گا. میں جب پہلی بار زیارت کرنے کربلا گیا، اس وقت یہ ملون کا زمانہ تھا، بڑا پراشوب ماحول تھا. جب بھی جایا کرو نا عزیزو، تو وقت مل جائے تو مولا عباس کی زری کے آس پاس کہیں بیٹھ جاؤ.
اب بیٹھنے کے بعد وہ منظر یاد کرو کہ جب زینب کو خبر ہوئی کہ عباس چلے گئے، روایت میں ملتا ہے کہ زینب کا چہرہ اتر گیا تھا. حسین سے کہا میرا بھائی چلا گیا. زینب کی امید کا نام ہے عباس. اللہ اکبر. ایک ہمیں ظاہر مل گئے، وہ کہتے ہیں بہت بڑے عالم کے خاندان سے تھے. میں نے کہا مولا عباس کے بارے میں کچھ بات بتائیں. جب سوچو گے رو گے، اور جب اس جملے پر رونا آئے مولا سے باب الحوائج سے فریاد ضرور کریں. جملہ سنیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ابو الفضل عباس کے کربلا میں شہید ہونے کا اثر قبیلے بنی اسد کی عورتوں پر آج بھی ہے. کیسے کہ آج بھی جب قبیلے بنی اسد کی عورتیں مولا عباس کے زری مبارک پہ آتی ہیں تو ان کی زری پکڑ کے ایک جملہ کہتی ہیں، انت اخو زینب، کیا تو ہی زینب کا بھائی ہے؟ اللہ اکبر. کیا تو ہی زینب کا بھائی ہے؟ بس میں چاہتا ہوں ننھے مجاہد کا تذکرہ کر دیں. جب پوچھا گیا کربلا میں، علماء کہتے ہیں کربلا میں حسین کو سب سے زیادہ غم کس کی شہادت کا تھا؟ یہ تو سارے غم برابر تھے، لیکن سب سے زیادہ حسین کو غم اگر کسی کی شہادت کا ہوا ہے تو وہ جناب علی اصغر تھے. وہ حسین کا چھوٹا بیٹا، وہ 6 مہینے کی ننھی سی جان، وہ پیاسا بیٹا. اس کی 2 دلیل ہے. پہلی دلیل یہ ہے کہ جب امام حسین آخر رخصت کو سید سجاد کے پاس آئے نا، اور وصیت میں جو پڑھا ہے مرثیہ، کیا کہا؟ شیعتی مائیں شربت معاذ بن فذکرونی، اے میرے شیعہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر. اس مرثیے میں حسین کا آخری مرثیہ اپنی زندگی کا، اس کے بعد حسین نے مرثیہ نہیں پڑھا ہے. اس مرثیے میں نہ عباس کا تذکرہ ہے، نہ علی اکبر کا تذکرہ ہے، نہ قاسم کا تذکرہ ہے، نہ محمد کا تذکرہ ہے. صرف تذکرہ جناب علی اصغر کا ہے. کیا کہا؟ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی. اے میرے شیعہ، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. صرف اور صرف علی اصغر کا تذکرہ ہے اور کسی کا تذکرہ نہیں ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ علی اکبر کا جنازہ لے کے آئے تو 7 بار آگے اور 7 بار پیچھے نہ گئے. قاسم کا جنازہ لے کے آئے تو 7 بار آگے اور 7 بار پیچھے نہ گئے. لیکن جب علی اصغر کا جنازہ لے کے آئے تو 7 بار آگے اور 7 بار پیچھے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اعمال عاشورہ میں کربلا کا کوئی عمل نہیں رکھا گیا سوائے اس کے کہ 7 بار آگے بڑھو 7 بار پیچھے ہٹو. کیوں؟ تاکہ جب اولاد والے آگے اور پیچھے جائیں گے تو انہیں حسین کا درد سمجھ میں آئے گا. اللہ اکبر. حسین لے کے آئے. ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، اس کے بعد زیارت ہے. اس سے سخت مصائب نہیں پڑھ سکتا ہوں میں، میرا کلیجہ پڑ جائے گا. حسین جب بچے نے گرا دیا، حسین آئے، کہا مجھے بچے کو دے دو. اب جو لے کے چلے عمر ساتھ سمجھا قرآن لے کر آ رہے ہیں، شاید حسین صلح کر لیں گے. جب قریب پہنچے، اب جو ابا کا دامن ہٹایا، 6 مہینے کی جان کو دیکھا. ایک بار دیکھنے کے بعد کہا عمر ساتھ میں خطا کار ہوں، اس بچے نے کیا بگاڑا ہے، اس بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دے. لیکن جب نہیں ہوئے، جناب اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے. ایک جملہ سنیں گے، جناب امام حسین نے جملہ کیا کہا ہے. اللہ اکبر. مصائب آل محمد میں جملہ لکھا ہوا ہے. زمین پہ رکھنے کے بعد کہا اے عمر سعد ھذا طفلی تذبذبا، اے عمر سعد میرے بچے کو پانی دے دے، یہ تذبذب کی منزل میں آ گیا ہے. تذبذب جانتے ہیں کب کہا جاتا ہے؟ جب مچھلی پانی سے نکلتی ہے پہلے تڑپتی ہے، تڑپنے کے بعد جب وہ رکتی ہے تو اس کا منہ کھلتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، اسے تذبذب کہتے ہیں. حسین کہہ رہے تھے میرا بچہ. عمر سعد نے ہرملہ سے کہا تیر چلا. ہرملہ کو جب مختار کے دربار میں لایا گیا، تو نے کیا دیکھا؟ کہا مختار
ہے میرے ہاتھ کانپ گئے، تیر خطا کر کے حسین کے بازو پہ جا رہا تھا، ارے بچے نے ہمک کے تیر لے لیا، مسکرا کے کہا بابا میں علی اکبر سے کم نہ رہا۔ حسین تڑپ گئے، مصیبت